اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام اذا مات العالم ثلم فی الاسلام سلمة لا یسدها شیء الی یوم القیامہ۔ سب سے پہلے میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور علماء کرام کی خدمت میں، خصوصاً مدرسہ امام الصادق، ان کے تمام مدرسین اور جملہ طلاب و اراکین کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سہارا لیا ہے امام صادق علیہ السلام کے قول کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات العالم، جب عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سلم فی الاسلام سلمۃ، اسلام میں ایک درار پیدا ہو جاتا ہے۔ امام کا جملہ دیکھیے کہ امام کہہ کیا رہے ہیں، سلم فی الاسلام سلمۃ، اسلام میں ایک درار پیدا ہو جاتا ہے کہ لا یسدها شیء الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک کوئی چیز اس درار کو پر نہیں کر سکتی۔ اتنی عظیم، یعنی امام صادق علیہ السلام کا جملہ سنو کہ موت العالم لا یجبرہ شیء، عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی چیز اس کی بھرپائی نہیں کر پاتی۔ فقد العالم ہی من مصیبت الدین وہی اعظم من مصیبت الدنیا۔ جب عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ عالم کا اس دنیا سے جانا دین کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، دین کی مصیبت ہے۔ وَهِيَ أَعْظَمُ مِن مُصِيبَةِ الدُّنْيَا، دنیا کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ سنگین دین کی مصیبت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں جب تک عالم رہتا ہے اس وقت تک لوگوں کا دین محفوظ رہتا ہے۔ آخر الزمان کی علامات میں سے ہے کہ دین کا بچانا دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو تو امام تو ہے نہیں، عالم کی طرف رجوع کرو، عالم کی طرف۔ یہ عالم اپنے تمام کردار، اخلاق، رفتار، گفتار کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی ایک اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بڑی عظیم چیز ہے۔ اگر آپ اس بستی کا جائزہ لیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پورے جلال پور میں کسی بستی میں یہ واقعہ نہیں ہوا ہے جو واقعہ ہماری بستی میں رونما ہوا، یعنی کریم پور میں 4 جوان عالم اس دنیا سے گئے ہیں، ایک نہیں، 4۔ سب سے پہلے یعنی مولانا شہنشاہ علی اللہ مقام، اس کے بعد مولانا شہنشاہ مولانا احتشام صاحب علی اللہ مقام شریف، تیسرے مولانا قاسم صاحب نجفی، اور چوتھے مولانا صفق صاحب۔ وجہ کیا؟ اس پہ ذرا دقت کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کا جو فقدان ہے
اس کو میں گوش گزار کر دوں، پھر مولانا کی کچھ صفات بیان کروں گا۔ ہماری بستی میں پہلے جو علماء کا احترام تھا اب نہیں۔ دقت کیجیے میں کہہ کر، ہم لوگ جب بنارس پڑھتے تھے یا لکھنؤ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، چھوٹے تھے، اس وقت کا اگر آپ جو ہماری عمر کے ہیں، جو ہم سے بزرگ ہیں، وہ اگر یعنی ذہن میں لائیں تو یعنی تصور کر سکتے ہیں، بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ادھر ہوٹل سے سڑک سے گزر جاتے تھے تو سب لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ طالب علم تھے ہم لوگ، اس وقت ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف حیثیت طالب علم کی تھی۔ زمانہ بدلتا گیا، رفتہ رفتہ تنزلی آتی گئی، اب عالم گزر جاتا ہے لوگ سلام جلدی نہیں کرتے، عالم خود سلام کرتا ہے تو جواب ملتا ہے، اور جبکہ اسلام کا دستور یہ ہے کہ جب بھی آپس میں ملاقات کرو تو سلمو، سلام کرو، اور عالم اگر گزر جائے، یہ عالم نہیں گزر رہا، یہ صرف آپ ایک عام آدمی سوچ رہے ہیں، جب تک بستی میں عالم رہتا ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں، بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ مولانا موصوف کے صفات کا اگر اندازہ لگانا ہو تو کچھ خصوصی ان کی صفت تھی۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، یہ نہایت حسن اخلاق کے مالک تھے، اور پیغمبر کی حدیث ہے، اتنی زیادہ تاکید پیغمبر نے کیا کہ حسنوا اخلاقکم، تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، نیک بناؤ، حسنوا اخلاقکم، اور مختلف حدیث ہے اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حتیٰ انکا، پیغمبر کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اخلاق کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، بڑی عظیم چیز ہے۔ اخلاق حسنہ کا اگر اندازہ لگانا ہے، اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ پیغمبر کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان کو خلق کیا گیا، ایمان کو، تو اس کو اخلاق سے مزین کیا گیا، یعنی جس کے ایمان میں جتنی پیش رفت ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو اخلاق حسنہ کے ذریعے، اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، تمہارے مال میں برکت ہوتی ہے، تمہاری آبرو میں برکت ہوتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث کہ جس طریقے سے آفتاب یعنی سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، اسی طریقے سے اخلاق حسنہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے اخلاق حسنہ۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کیا چیز ہے؟ روایت میں امام پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بد اخلاق ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا ہے۔ اب یہ اخلاق کیا ہے اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مولانا موصوف اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ دوسری خصوصیت جو ان کی بہت برجستہ تھی وہ تواضع، منکسر المزاجی، نہایت متواضع تھے، نہایت متواضع تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے بہت ہی پر تھے، اس لیے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہی جھکتا ہے، جو درخت پھلدار نہیں ہوتا ہے وہ کبھی جھکتا نہیں۔ مولانا کی اگرچہ یہ اخلاق حسنہ میں آتا ہے، مگر چونکہ برجستگی اتنی تھی ان کے وہاں تواضع کی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تواضع، پیغمبر کی حدیث ہے، ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ کہ اگر انسان تواضع سے کام لے، یعنی متواضع ہو، جھکے، پیغمبر کو حکم ہوا تھا،
پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کہ پیغمبر تمہیں حکم ہے کہ مومنین کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. پیغمبر کو حکم تھا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. پیغمبر کو یہ حکم ہوا تھا کہ اگر آپس میں تینوں مومنین تمہارے سامنے آ جائیں تو تواضع سے پیش آؤ. جس طرح والدین کے سامنے انسان تواضع کرتا ہے اسی طرح مومن ایک دوسرے کے سامنے متواضع رہیں. اگر ہمارے معاشرے میں تواضع حاکم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیا ہوگا؟ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا. ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. صرف ایک یہی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے، تواضع، صرف ایک صفت. یہ میں سب جتنی باتیں کر رہا ہوں سب روایت کی روح سے ہے، روایت پڑھ نہیں سکتا ہوں. کہا اگر تمہیں کسی معاشرے سے اخلاق یعنی برائی بد کرداری کو ختم کرنا ہے تو متواضع ہو جاؤ. اس کے آثار کیا ہیں تواضع کے؟ 4 اثر ہے. پہلا اثر سربلندی. پیغمبر نے کہا تم جتنا جھکو گے اتنا ہی سر بلند کروں گا، یعنی اللہ تمہیں اتنا ہی سر بلند کرے گا. دوسری صفت کیا ہے؟ یہ ترقی کا زینہ ہے تواضع. یہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ تم جتنا متواضع ہوگے تمہیں اتنی ترقی ملتی چلی جائے گی. تیسرے، تمہاری زندگی میں نظم آئے گا تواضع سے. چوتھی صفت یہ ہے کہ تمہیں سب لوگ دوست رکھیں گے. محبت. مولانا موصوف کو کیوں لوگ چاہتے ہیں اتنا؟ کیوں اتنا جو ہے وہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں؟ اسی تواضع اور حسن اخلاق کی وجہ سے. اگر ہم مولانا کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے عالم کو بھولیں نہیں، یاد رکھیں، تو ان کی صفت کو ہم اپنا دیں، صفت کو اپنائیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تعریف کرتے ہیں خالی. ہماری مشکل ہے، ہمارے معاشرے کی پوری مشکل ہے. اصل شیعہ معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے. شیعہ معاشرے کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم خالی تعریف کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی ہم خالی تعریف کریں گے، خالی علی 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 کہنے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک علی کے کردار کو نہیں اپناؤ گے تب تک کوئی مسئلہ نہیں. لہذا ہمیں ضرورت ہے اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو اپنائیں، عالم کے کردار کو اپنائیں. اور میری دعا یہی ہے پروردگار عالم مومنین کے دلوں کو اسلام اور دین کے لیے خاصے اور متواضع بنا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور تمام شیعوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. آخری ایک گزارش، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو احسان کر.